اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً آپ نے ٹائٹل تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا کہ سفل علم مکمل بکواس ہے۔ میں اس کے اوپر چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں نے جس جادو کو، جس منتر کو اتنا سر پر بٹھا رکھا ہے، کیا اس کی حقیقت کیا ہے۔ محترم سامعین، یہ جادو کالا جادو ہم اس کو لوگ کہتے ہیں، ورنہ یہ قبالہ جادو ہے۔ اصل لفظ اس کا قبالہ جادو ہے، اور سفل علم کے نام سے یا پھر منتر وغیرہ یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ کالے علم کا جادو جو ہوتا ہے اس کا علاج کالے علم سے ہی ہوتا ہے، تو یہ بالکل بکواس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو کلام پاک ہے، قرآن مجید، فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے موت کے علاوہ ہر چیز کا اللہ پاک نے علاج اس کے اندر ڈال دیا ہے، لیکن کم بختی ہماری یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں، یا اگر پڑھتے ہیں تو بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم پھر کہتے ہیں کہ کالے علم کا جو علاج ہے وہ کالے علم والا ہی کر سکتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد آپ اس کو فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے جاننے والوں نے مجھے اسلام آباد میں بلایا، تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، آگے سے اس کے بھی 3 بچے تھے، تو اس کے اوپر یہ جنات بھیجے گئے تھے، جس کو ہم سفل علم بھی کہہ سکتے ہیں، کالا جادو بھی لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ موکلات جنات بھیجے گئے تھے، وہ اس کو تنگ کرتے تھے خواہ مخواہ۔ تو اب راستے میں جو میں ان کے پاس گیا تو میری ایک ڈیمانڈ تھی، میں نے کہا جی پہلے آپ ایک بکرا لیں گے، کسی بھی کلر کا ہو، تو ہم اس کا صدقہ دیں گے، صدقہ دینے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی میں اس کا علاج کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے راستے میں سے ایک بکرا خریدا، کیری ڈبے پر آئے ہوئے تھے وہ لوگ، تو مجھے ایک ہوٹل میں لے گئے کہ قاری صاحب آپ یہاں سے کھانا کھائیں۔ تو میری ایک ترتیب ہے کہ میں جس مریض کے ہاں بھی جاتا ہوں، پہلے اس کو دم کرتا ہوں یا اس کو چیک آؤٹ کرتا ہوں، اس کے بعد میں کھانا کھاتا ہوں، چاہے مجھے 2 دن سے بھی بھوکا ہوں۔ میری ایک اپنی ترتیب ہے، اپنے معاملات ہے۔ تو میں وہاں پر جب پہنچا تو میں نے کہا جی میں یہاں سے کھانا نہیں کھاتا، ہوٹل کے کھانے ویسے بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے ضد کی اور وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو وہ ان کا گھر 2 منزلہ تھا۔ جب دوسری منزل پر ہم چڑھے تو میں ایسے قدم میں نے رکھا تو اس نے چلانا چیخنا شروع کر دیا کہ اس کو کہاں لائے ہو، یہ کس لیے لائے ہو، تو ایسی مطلب ایسے۔ اب وہ اس گھر میں 5-6 لوگ تھے، وہ سارے اس کو پکڑ رہے ہیں اور یہ کسی میں قابو بھی نہیں آ رہا، اور اس کی ہائٹ بھی تقریباً میرے خیال میں 5 فٹ سے بھی کم تھی اس نوجوان کی۔ تو بہرحال میں اندر گیا تو میں نے اپنے طریقے سے اس کے گربان کو پکڑا، میں نے کہا آپ تمیز سے رہو، میں نے کہا میں اب آ گیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے۔ چلو بہرحال میں نے دم کیا، تو اسی بچے نے ہی میرے لیے کھانا بنایا، مچھلی وہ بہت زبردست بناتے، تو اس نے وہ مچھلی بنائی۔ مچھلی بنانے کے بعد ہم نے اکٹھے ہی کھانا کھایا۔ اس بچی کی امی بھی تھی اور ان کے سارے گھر والے، مطلب بہت انہوں نے محبت دی، عزت دی، اللہ ان کو خوش رکھے، سلامت رہے۔ تو ہوا یہ کہ میں نے اس کے بابا سے کہا کہ اس بچے کو، اس نوجوان کو رات کو آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا، اگر یہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے تو ہمارے لیے تباہی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے قاری صاحب، شاہ صاحب، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بالکل گھر میں رہے گا۔ تو ہوا یہ کہ رات کو تقریباً 10:30-11 بجے، یہ تھوڑی تھوڑی سردیوں کی موسم تھی، اب وہ 10:30-11 کے درمیان وہ گھر کے ان کے 4 راستے تھے، 3 راستے اس کے بابا نے بند کیے، تو چوتھے جو راستہ تھا وہ اوپر سے اس نے چھلانگ لگائی تو وہ نیچے بھاگ گیا۔ اب بھاگا تو یہ سارے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ تو اس کی امی میرے پاس ہے کہ قاری صاحب اب کیا بنے گا؟ میں نے کہا جی اب کچھ نہیں بنے گا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اب یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، کیونکہ آپ کو ایک چیز کا علم بھی نہیں، میں نے آپ کو سختی سے منع کیا کہ آپ نے اس کو نہیں جانے دیا، تو آپ نے پھر غفلت کیوں کی ہے؟ تو بہرحال وہ اس کے پیچھے بھاگے، تو اس کو ایک یہ ٹرین والی جو پٹڑی ہوتی ہے، اللہ کی شان ایسی، جیسے وہ وہاں پر پہنچا تو ادھر سے ٹرین بھی آ گئی۔ تو اب انہوں نے ساروں نے بڑی مشکل سے اس کو پکڑا، اللہ نے اس کو بچانا تھا۔ تو اس نے ایک رٹ لگائی تھی کہ قاری صاحب گھر جائیں گے تو میں پھر اپنے گھر جاؤں گا۔ تو میں نے کہا جی اب اس کو کسی دوسرے آپ کے رشتہ دار ہیں تو آپ اس کے گھر میں اس کو سلا دیں، صبح اس کو دیکھیں گے۔ تو وہ اس کو لے گئے، تو وہ پوری رات اس کو تنگ کرتا رہا، تقریباً رات کو 2-2:30 بجے تک، کہ قاری صاحب جائیں گے تو میں گھر جاؤں گا۔ تو انہوں نے مجھے کہا جی قاری صاحب کیا کریں؟ میں نے کہا جی آپ موبائل فون پر لاؤڈ سپیکر کھول کے مجھ سے بات کروائیں۔ تو جب لاؤڈ سپیکر کھولا تو میں نے اسے کہا، میں نے اپنے انداز میں، میں نے کہا جی مجھے فرحان شاہ کہتے ہیں، آپ
تنگ نہ کریں، بس اب سکون سے اس کو سونے دیں، صبح ملیں گے اور میں اب آپ کے علاج کے لیے آؤں، میں آپ کا علاج کر کے جاؤں گا، میں آپ کو ایسے چھوڑوں گا نہیں۔ تو میں نے اس کو اپنی سخت زبان میں، سخت لہجے میں یہ دھمکی دی۔ تو جب میں نے یہ دھمکی دی وہ فوراً نکل گیا اور اس کو ویسے ہی نیند آ گئی اس نوجوان کو۔ اب جب صبح اٹھا تو وہ کہتا ہے جی مجھے چائے پلاؤ، تو وہ فوراً اس نے وہی رٹ لگائی کہ قاری صاحب یہیں پر ہیں، قاری صاحب۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ قاری صاحب رات کو چلے گئے تھے، آپ گھبرائے نہیں، بے غم ہو جائیں۔ تو اس نے کہا جی مجھے چائے کا ایک پیالہ دو۔ جب اس نے پیالے میں اس نے یوں دیکھا تو اس نے کہا وہ قاری صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، میری امی قاری صاحب کے کپڑے وغیرہ پریس کر رہی ہے یہ وہ۔ تو اس نے کہا قاری صاحب ادھر ہیں۔ بہرحال اس کو پکڑ کے لائے، جب پکڑ کے لائے تو 5-6 آدمی، کسی کے یہاں سے کپڑے میلے تھے، کسی کا یہ کوٹ پھٹا ہوا تھا، ایسے معاملات تھے۔ تو بہرحال میں نے اس کو اکیلے قابو کیا الحمدللہ اللہ کے حکم سے، اپنے ابا و اجداد کے جو معاملات ہیں اس طریقے سے۔ تو میں نے تقریباً 15-16 منٹ اس سے بات کی، اس کو سمجھایا آگے پیچھے، تو بہرحال اللہ نے کرم کیا، وہ بہتر ہو گیا۔ اب جو ہمارا علاج کا طریقہ کار ہے وہ مختلف ہوتا ہے، معاملات مریض کے حساب سے ہم اس کو چلاتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا جی اب آپ نے اس کو 3-4 دن مسلسل اس کو تنگ نہیں کرنا، یہ سوتا رہے، روٹی کھائے نہ کھائے، بالکل بھی آپ نے نہیں گھبرانا۔ تو ہوا کیا جی، وہ میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جو بکرا ہم نے لیا ہوا تھا اس کا بھی ہم نے صدقہ دے دیا، گولڈا شریف دربار شریف پر ہم نے دے دیا اس کو لنگر کے لیے ذبح کر کے۔ تو اب میں جب وہاں سے نکلا تو اس کے بابا کے بار بار مجھے فون آ رہے تھے، قاری صاحب وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، مطلب وہ سوچتا ہے وہ سویا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اب آپ کی اس کو اچھی خوراک کھلائیں، اس کو ملک شیک بنائیں، اس کو جوس پلائیں، باقی یہ برابر ہے بالکل۔ تو بہرحال جب میں تنگ ہوا تو میں نے کہا یار آپ کو تھوڑا سا احساس نہیں، میں سفر میں بھی ہوں، ادھر سے دوسرے لوگوں کو بھی کالیں آ رہی ہیں، تو یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ میں آپ کو جو ٹائم دے کر آیا ہوں انشاءاللہ بالکل برابر ہوگا، میں نے آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی ایسا سسٹم میں آپ سے پیسے لے کر نہیں گیا۔ تو جو باقی معاملات ہیں وہ بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو اب اس کا باپ ڈر گیا، اس نے مجھے فون کرنا چھوڑ دیا۔ تو وہ جو مجھے جو آدمی لے کر گیا تھا، میرا عزیز، میرا خلیفہ، تو اس کو وہ فون کرتا رہا کہ وہ ہمارا بچہ بالکل برابر ہو گیا، نارمل ہو گیا، ہم قاری صاحب کو ملنا چاہتے ہیں، شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں۔ اس نے کہا جی بس اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بس قاری صاحب نے اس کا علاج کر دیا، اب اس کو قاری صاحب کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کی طبیعت ایسے نہیں، ایسے معاملات۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا اس کے اوپر بھی یہ سفلی جادو کے اثرات تھے جس کی وجہ سے وہ زیادہ پریشان تھا۔ ہم جب جادو کو یہاں سر کے اوپر بٹھا دیتے ہیں تو تب ہم پریشان ہوتے ہیں، اگر ہم پریشان نہ ہوں، اس کے لیے ہم فکر کرنا چھوڑ دیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی جو کارگزاری ہوتی ہیں، یا آپ لوگ مجھے فون کرتے ہیں قاری صاحب وہ کوئی کارگزاریاں سنایا کریں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی مجھے ٹائم ملے گا تو میں ضرور آپ کو کارگزاری سناتا رہوں گا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔